المدد یا وارث یا وارث یا وارث۔ اللہ شان پاک ہے، اللہ کا رسول پاک ہے، اللہ کا کلام پاک ہے۔ قرآن مجید میں حروف مقطعات اور لفظ مکاتب ہیں۔ حروف مقطعات میں راز و نیاز کی بات ہے، لفظ مکاتب میں نظام خداوندی اور انبیائی مذہب کی باتیں ہیں۔ انبیائی مذہب میں توحید، نبوت، رسالت اور امامت بنیادی چیزیں ہیں۔ انبیاء، اولیاء، اصفیاء کا سلسلہ انبیائی مذہب کے فروغ کے لیے جاری ہوا۔ حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے امام ہیں۔ آپ نے عرفات کے میدان میں امت کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا: یا ایھا الناس قد ترکت فیکم ما ان اخذتم بہ لن تضلوا کتاب اللہ و اطاعتی اہل بیتی۔ حدیث ترمذی۔ یعنی اے لوگو، میں تمہارے درمیان اللہ کی کتاب اور اپنی اطاعت جو اہل بیت ہے ان کو چھوڑے جا رہا ہوں۔ ان کو تھامے رہو گے تو گمراہ نہیں ہوگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غدیر کے میدان میں امت کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا: یا ایھا الناس انا تعریفکم الثقلین اولہم کتاب اللہ فیہ الہدی والنور فخذوا بکتاب اللہ واستمسکوا بہ فحث علی کتاب اللہ ورغب فیہ ثم قال واہل بیتی اذکرکم اللہ فی اہل بیتی وذکرکم اللہ فی اہل بیتی وذکرکم اللہ فی اہل بیتی۔ اے لوگو، میں تم لوگوں کے پاس دو عظمت والی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ اول کتاب الہی جس میں نور و ہدایت ہے، اللہ کی کتاب کو پکڑو اور مضبوطی سے پکڑے رہو۔ یہاں کتاب الہی کے بارے میں ترغیب دلائی ہے، اور میرے اہل بیت ہیں، میرے اہل بیت کے بارے میں خدا کو پیش نظر رکھنا، میرے اہل بیت کے بارے میں خدا کو پیش نظر رکھنا، میرے اہل بیت کے بارے میں خدا کو پیش نظر رکھنا۔ مسلم کی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سیاہ بوٹے دار کملی اوڑھے بیٹھے تھے۔ اتنے میں امام حسن تشریف لائے۔ آپ نے انہیں اپنی کملی میں چھپا لیا۔ تھوڑی دیر بعد حضرت امام حسین تشریف لائے۔ آپ نے انہیں اپنی کملی میں لے لیا۔ پھر سیدہ فاطمہ تشریف لائیں، انہیں بھی کملی میں جگہ دی۔ آخر میں امیر علیہ السلام تشریف لائے، انہیں بھی اپنی کملی میں لے لیا۔ اس عالم میں آیت تطہیر نازل ہوئی۔ یہی 5 محمود الصفات ہستیاں پنجتاً پاک ہیں، جن کے بارے میں اعتقاد بالتطہیر ضروری ہے، جن میں باہمی معنوی اور قلبی اتحاد ہے۔ یہی 5 تن خدا کے نور سے وجود میں آئے ہیں۔ یہی 5 تن پاک آدم کی نسل میں تشریف لائے، جو مرکز ہدایت و حق ہیں۔ پنجتن پاک کی شان میں آیت مباہلہ نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کو ساتھ لیا اور مباہلے کے لیے تشریف لے جانے لگے تو فرمایا کہ یا اللہ، یہ میرے اہل بیت ہیں۔ جب آیت قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی نازل ہوئی تو اصحاب رسول نے دریافت کیا کہ وہ کون قرابت دار ہیں جن کی محبت واجب ہے؟ آپ نے فرمایا حضرت علی، حضرت فاطمہ اور ان کے دونوں بیٹے حسن حسین۔ یہی وہ ذات محمود الصفات ہستیاں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت دار ہیں، اور یہی اہل بیت ہیں جن کی محبت و مودت امت رسول پر واجب کی گئی ہے۔ اسلام کے بانی
حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اساس الاسلام حبی و حب اہل بیتی، یعنی اسلام کی بنیاد میری محبت اور میرے اہل بیت کی محبت ہے۔ اور فرمایا واللہ لا يدخل قلب رجل الایمان حتی یحبہم للہ ولقرابتہم منی، یعنی اللہ کی قسم کسی شخص کے دل میں اس وقت تک ایمان داخل نہیں ہو سکتا جب تک میرے اہل بیت سے اللہ کے لیے اور میری قرابت کی وجہ سے محبت نہ رکھے۔ اور فرمایا ان مثل اہل بیتی فیکم مثل سفینۃ نوح من رکبہا نجا ومن تخلف عنہا غرق، یعنی لوگوں میں میرے اہل بیت ایسے ہیں جیسے نوح کی کشتی، جو اس کشتی میں سوار ہوا اس نے ڈوبنے سے نجات پائی، اور جو ان سے الگ رہا وہ ڈوب گیا۔ اور فرمایا من احبنی وحب ہذین و اباہما و امہما کان معی فی درجتی یوم القیامہ، جو شخص مجھ سے محبت کرے گا اور ان دونوں حسن و حسین سے، ان کے والد اور ان کی والدہ سے قیامت کے روز میرے ساتھ میرے درجے میں رہے گا۔ اور فرمایا معرفت آل محمد برات من النار و حب آل محمد جواز علی الصراط و ولایت لآل محمد امان من العذاب، یعنی آل محمد کی معرفت آگ سے نجات ہے، آل محمد کی محبت رکھنا سیدھا راستہ ہے، اور آل محمد کی ولایت کو تسلیم کرنا عذاب سے امان ہے۔ جو آل محمد کی محبت میں مرا مومن مرا، اور جو ان کی محبت میں جان دیا وہ شہید مرا۔ اولاد فاطمہ اور ان کی اولادیں اطرت رسول ہیں، یہی آل محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ کنز الامال جلد 6 صفحہ 220 میں 20 پر یہ حدیث درج ہے: الحسن والحسین سید الاشباب اہل الجنہ، یعنی حسن حسین جوانان جنت کے سردار ہیں۔ ارشاد نبی حسین منی وانا من حسین، یعنی حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں۔ اس ارشاد سے نانا نواسے کے درمیان اتحادی معاملے کی نشاندہی ہوتی ہے۔ مشکات شریف دلائل النبوت امام بیہقی کے حوالے سے مروی ہے کہ حضرت ام فضل جو حضرت ابن عباس کی والدہ ماجدہ ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں آ کر عرض کرتی ہیں: یا رسول اللہ، کل میں نے ایک بڑا ناگوار خواب دیکھا ہے۔ آپ نے فرمایا وہ کیا ہے؟ وہ کہتی ہیں بڑا ہی ناگوار خواب ہے۔ آپ نے فرمایا آخر وہ کیا ہے؟ کہتی ہیں میں نے ایسا دیکھا کہ آپ کے جسم کا ایک ٹکڑا کاٹ کر میری گود میں دیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے بڑا اچھا خواب دیکھا ہے، انشاءاللہ فاطمہ کو ایک لڑکا پیدا ہوگا، وہ تمہاری گود میں دیا جائے گا۔ ام الفضل کہتی ہیں حسین پیدا ہوئے اور میری گود میں دیے گئے جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ حضرت ام فضل فرماتی ہیں ایک روز کی بات ہے کہ میں آپ کی خدمت میں حسین کو لے کر آئی اور انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں دے دیا۔ اب دیکھ رہی ہوں کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ میں نے کہا یا نبی اللہ، آپ پر میرے ماں باپ قربان، آپ کو کون سا صدمہ ہے؟ آپ نے فرمایا میرے پاس جبرائیل آئے اور خبر دی کہ میرے اس بیٹے کو میری امت قتل کرے گی۔ حضرت ام فضل کا بیان ہے کہ میں نے حسین کی طرف اشارہ کر کے کہا اس کو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ آپ
حضرت امام حسین علیہ السلام 3 شعبان سن 4 ہجری کو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کی شہادت 10 محرم سن 61 ہجری کو کربلا میں ہوئی۔ شہادت حسین کی پیشن گوئیوں کے سلسلے میں جو بھی روایتیں ہیں ان سے غم حسین اور تعزیت حسین کی نشاندہی ہوتی ہے۔ جب واقعہ کربلا وقوع پذیر ہو گیا، وہاں اسیران کربلا نے اپنی آنکھوں سے شہادت کربلا کا مشاہدہ کیا تو اس قدر متاثر ہوئے کہ سبھی غم میں ڈوب گئے اور ان کے چہرے پر غمی کے آثار نمایاں ہوئے، حتیٰ کہ ان کی اولادوں کے چہرے پر غمی کے آثار نمایاں رہے۔ آل رسول نے آل رسول کا کام کیا اور تعزیت داری کی شکل میں تحریک وجود میں آئی۔ اگر واقعہ کربلا غم کی بات نہیں ہوتی تو جبرائیل امین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت امام کی شہادت کی خبر دے کر تعزیت نہیں کرتے، اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہادت حسین کی خبر سن کر آپ دیدے نہیں ہوتے۔ حضرت امام حسین کی شہادت گاہ کی مٹی جو آپ کو جبرائیل امین نے لا کر دی تھی، وہ مٹی آپ نے حضرت ام سلمہ کو دی اور فرمایا تھا کہ یہ مٹی خون کے رنگ میں ہو جائے تو سمجھنا حسین شہید ہو گئے۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں، جس روز حسین شہید ہوئے ہیں اس دوپہر کو میں سو رہی تھی، میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال اور کپڑے خاک آلودہ اور کپڑے پر خون کے چھینٹے پڑے ہوئے ہیں اور آنکھوں سے آنسو جاری بہہ رہے ہیں۔ میں نے پوچھا، یا رسول اللہ کیا حال ہے؟ آپ نے فرمایا کہ حسین کی قتل گاہ کربلا سے آ رہا ہوں، آج میرا حسین بھوکا پیاسا کربلا میں شہید کر دیا گیا۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہے کہ میں گھبرا کر اٹھی اور مٹی اٹھا کر دیکھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی، تو اس مٹی کو خون کے رنگ میں پایا، مجھے یقین ہو گیا کہ حسین شہید ہو گئے۔ غم حسین سنت رسول اللہ، یہ سنت ادا نہیں ہوئی تو تارک سنت بن جائیں گے۔ شراب شیشے تطہیر ہے، ساقی کوثر ہے، یہ میں چھانی گئی ہے دامن آل پیمبر میں، بنے ہیں کربلا کی خاک سے اس میں کے پیمانے، یہ میں تقسیم ہوتی ہے نبی زادوں کے ساغر میں۔ نبی زادے اور نبی زادیوں کے غم و اندوہ کو محسوس کریں اور سنت رسول اللہ کو پیش نظر رکھیں۔ کربلا کے شہیدوں اور اسیروں پر مصائب اور مظالم کے پہاڑ ٹوٹے، ان کو بھی محسوس کریں، ایسے عالم میں بھی وہ حق پر قائم رہے۔ جس کو محبت ہوتی ہے اسی کو غم ہوتا ہے۔ سلسلہ چشتیہ اور سلسلہ وارثیہ اور تمام سلاسل طریقت میں تعزیت داری جاری و ساری ہے۔ ہندوستان کے گوشہ گوشے میں تعزیت داری جاری و ساری ہے۔ قربانی کی تاریخ میں حضرت امام حسین علیہ السلام کی قربانی عظیم المثل ہے، جو امام پاک کی جانب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے۔ ان کی یاد کے لیے ہی تعزیت داری وجود میں آئی۔ مسلمان عید قرباں خوشی خوشی مناتے ہیں مگر قربانی کی حقیقت کو نہیں سمجھتے۔ منع کے میدان میں حضرت اسماعیل کی جگہ دمبے ذبح ہوا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بچا لیے گئے، جبکہ میدان کربلا میں انسان کی قربانی عمل میں آئی۔ 72 عاشقان باوفا نے اپنے امام کے سامنے ایک کے بعد دیگرے قربانی دے دیا اور خود امام پاک بھی قربانی دے کر مانی ذبح عظیم بن گئے اور بچپن میں کیا ہوا وعدہ پورا کر دیا۔ اللہ پاک روز محشر شہادت حسین کے عوض امت
عاشی کی بخشش فرمائے گا۔ قربانی کی تاریخ میں قربانی کی ابتدا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی ہے اور انتہا حضرت حسین پاک کی قربانی ہے۔ اللہ نے جب پیدا کیا رنج و بلا کو، تقسیم ہوا سب محبان خدا کو۔ آغاز مصیبت تو لکھا نام نبی پر، خاتمہ بالخیر حسین ابن علی پر۔ آیت وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ کی عملی تفسیر جیسا آل رسول نے پیش کیا ہے، یہ انہی کا حصہ ہے۔ آیت قُل لَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ کی عملی تفسیر میدان کربلا میں جیسا عاشقان باوفا نے پیش کیا ہے، یہ انہی کا حصہ ہے۔ جب سبھی کو یہ یقین تھا کہ قتل کر دیے جائیں گے، پھر انہوں نے اپنے امام کا ساتھ نہیں چھوڑا اور اپنے امام کی امامت میں ایک کے بعد دیگرے اپنی اپنی قربانی اپنے امام کے روبرو پیش کر دیا۔ ایسی مودت اور محبت کی کوئی دوسری نظیر نہیں ملتی ہے۔ سادات، کربلا کی تپتی پتھریلی زمین پر مظالم، مصائب، سانے کو پیش نظر رکھیں، جن کی آنکھوں کے سامنے ان کے خاندان والوں کو 3 دن بھوکا پیاسا رکھ کر ان پر تیروں کی بوچھار، بھالوں کے حملے اور تلواروں کے وار سے بے حد زخمی بنا کر شہید کیا گیا ہے، ان کا کیا حال ہوگا؟ ان میں بچے، جوان، بوڑھے بھی تھے۔ ان میں 6 ماہ کا شیرخوار بچہ علی اصغر بھی شہید ہوئے۔ 18 سال کا کڑیل جوان شبیہ رسول علی اکبر بھی شہید ہوئے۔ حضرت زینب سلام اللہ کے دونوں بچے عون محمد، حضرت قاسم اور ان کے بھائی حضرت عباس علمدار اور ان کے برادر بھی شہید ہوئے۔ ان کے علاوہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے اعوان و انصار بھی شہید کر دیے گئے۔ آخر میں حضرت علی کے فرزند، فاطمہ کے لختے جگر، نبی کے لال حضرت امام حسین علیہ السلام شہید ہو گئے۔ ان کی لاشوں کو ان کی لاشوں سے سروں کو جدا کر کے گھوڑے سے لاشوں کو پامال کر دیا گیا اور ان کے سر کو نیزوں پر چڑھا دیا گیا۔ خاندان رسول کے خیمے لوٹ لیے گئے اور پھر آگ لگا دی گئی۔ نبی زادیوں کی ردائیں تک چھین لی گئیں۔ حضرت عابد بیمار کے ساتھ نبی زادیاں قیدی بنا لی گئیں۔ ان کو اونٹ کی ننگی پیٹھ پر سوار کر کے ناموس رسول کو کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام اس طرح لے جایا گیا کہ آگے آگے شہداء کے نیزوں پر چڑھے سر ہیں اور پیچھے پیچھے اسیران کربلا ہیں۔ دنیائے انسانیت میں ایسا دردناک واقعہ کبھی نہیں ہوا۔ ان واقعات پر تمام جنات، تمام انسان، تمام فرشتے، چرند و پرندے، مچھلیاں قیامت تک روتے رہے تو کم ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی سیرت النبی کا باب ہے۔ آپ کی روشنی صبر و شکر، سخاوت، شجاعت، قربانی، جہاد، عدل، صداقت، امانت، حسن سلوک،
تسلیم رضا کی صورت میں پھیلی ہوئی ہے۔ یہ اشعار شجاعانہ ملاحظہ کیا جائے۔ لباس بھی پھٹا ہوا با بھی تار تار ہے، تمام جسم نازنین شدا ہوا کٹا ہوا، زمیں بھی تپی ہوئی فلک بھی شعلہ بار ہے۔ یہ کون ذی وقار ہے مگر یہ مرد تیغ زن، بلا کا شہ سوار ہے یہ سب شگن فلک فگن، یہ ہے ہزاروں قاتلوں کے سامنے ڈٹا ہوا، کمال صبر تندہی سے محو کارزار ہے۔ یہ بالیقین حسین ہے، یہ بالیقین حسین ہے، نبی کا نور عین ہے، نبی کا نور عین ہے۔ ادھر سپاہ شام ہے، ہزار انتظام ہے، مگر عجب کی شان ہے، غضب کی آن بان ہے، کہ جس طرف اٹھی ہے تیغ بس خدا کا نام ہے۔ یہ بالیقین حسین ہے، نبی کا نور عین ہے۔ دنیا شہادت میں شہادت حسین تمام شہادت کا سرنامہ ہے۔ کربلا کا خونین معرکہ حق اور باطل کا معرکہ ہے۔ اس معرکہ میں حضرت امام حسین علیہ السلام حق پر تھے اور ظالم بادشاہ یزید باطل پر تھا۔ اہل ظلم و اہل بغاوت وہی لوگ ہیں جو حق و ہدایت سے ہٹ گئے ہیں۔ خاتم پنجتن پاک حضرت امام حسین علیہ السلام بادشاہ ظالم کے خلاف جہاد کیا اور اس کے ہر باطل منصوبے کو ناکامیاب کر دیا۔ یزید کے ظلم و ستم کو بے نقاب کرنے میں حضرت امام زین العابدین علیہ السلام اور حضرت زینب سلام اللہ نے نمایاں کردار ادا کیا ہے۔ آل رسول کا کام آل رسول نے کیا ہے۔ عابد بیمار واقع کربلا کے بعد 40 سال تک زندہ رہے۔ ان ایام میں آپ کے چہرے پر غمی کے آثار نمایاں رہے اور ہمیشہ آپ دیدے رہے۔ یہی حال حضرت زینب اور حضرت ام کلثوم اور دیگر سیدانیوں کا بھی رہا ہے۔ حضرت سیدہ سکینہ اپنے بابا جان کے غم میں شام کے جیل میں وصال کیا۔ آل رسول کی اتباع حضرت رسول خدا کی اتباع ہے۔ غم حسین سنت رسول اللہ ہے، یہ سنت جاریہ ہے۔ بنت رسول جگر گوشہ رسول سیدہ فاطمہ زہرا صلوات اللہ سلامہ کے لالوں سے محبت کرو۔ جس کو محبت ہوتی ہے اسی کو غم ہوتا ہے۔ سب سے پہلے حضرت رسول خدا نے لال فاطمہ سے بے انتہا محبت کی ہے۔ جب لال فاطمہ کی شہادت کی خبر حضرت جبرائیل نے رسول خدا کو سنائی تو آپ کو بے انتہا غم ہوا اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدہ فاطمہ اور حضرت مولا علی کو شہادت حسین کی خبر سنائی تو آپ حضرات بھی بہت غمزدہ ہوئے۔ یہ غم پشت در پشت نسل رسول میں جاری و ساری ہے۔ 5ویں صدی ہجری میں حضرت سرکار وارث پاک کے مورث اعلیٰ سید اشرف ابی طالب نیشاپور سے ہندوستان تشریف لائے اور کنتور ضلع بارہ بنکی سے متصل رسول پور کو بسایا۔ وہاں پرانی امام بارگاہ اور پرانا کربلا زیارت گاہ خلائق ہیں۔ ہندوستان میں جہاں کہیں سادات آباد ہوئے انہوں نے امام بارگاہ کربلا چوک قائم کیا اور تعزیہ داری کا اہتمام کیا۔ تعزیہ شریف غم کا نشان ہے۔ تعزیہ شریف شبیہ روضہ حسین ہے۔ جس طرح اس کا بنانا جائز ہے اسی طرح سے زیارت کرانا بھی جائز ہے۔ سادات نیشاپوری نے تعزیہ داری کیا اور کرایا ہے۔
حضرت خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی ہند ولی نے بھی تعزیہ داری کیا اور کرایا ہے۔ آپ کے ہاتھوں کا بنایا ہوا چاندی کا تعزیہ شریف زیارت گاہ خلائق ہے، جو بابا فرید گنج شکر کی چلہ گاہ واقع اجمیر شریف میں رکھا ہوا ہے۔ سلسلہ چشتیہ نظامیہ فخریہ کی مایہ ناز ہستی حضرت مولانا شاہ نیاز بے نیاز کی خانقاہ میں وسیع پیمانے پر تعزیہ داری ہوتی ہے۔ حضرت سرکار وارث پاک کی درگاہ شریف میں وسیع پیمانے پر تعزیہ داری ہوتی ہے۔ ایک شخص نے سرکار وارث پاک سے دریافت کیا کہ تعزیہ داری وغیرہ ممنوع نہ کرنا چاہیے۔ آپ نے تیور بدل کر پرجوش لہجے میں فرمایا، سنا لوگ چاہتے ہیں فاتحہ درود بند ہو جائے، مگر یہ نہ بند ہوا اور نہ کبھی بند ہوگا۔ آپ نے تعزیہ شریف کو کندھا دیا ہے اور تعزیہ داری کیا ہے اور کرایا بھی ہے۔ آپ امام خانہ تشریف لے جاتے تھے اور مرثیے بھی سنتے تھے۔ ایام عشرہ محرم میں آپ کے چہرے انور پر غمی کے آثار نمایاں ہوتے تھے اور فرماتے تھے کہ ہمارے دادا کو مقتل میں جانے کا وقت آ گیا ہے۔ آپ اکثر یہ مصرع پڑھتے تھے، جب مشک بھر کر نہر سے عباس غازی گھر چلے۔ علم شریف حضرت امام حسین علیہ السلام کے علم کی نقل ہے، جس کے علمدار ہونے کی سعادت حضرت عباس علمدار کو حاصل ہوئی تھی۔ مظاہرہ حق کے لیے علم شریف کا جلوس نکلتا ہے۔ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام اور شہیدان کربلا کی ارواح قدسیہ تعزیہ شریف کی طرف متوجہ رہتی ہیں۔ قرآن پاک میں ہے، جو لوگ اللہ کی نشانیاں اور یادگاروں کا اہتمام کرتے ہیں، یہ فعل ان کے دلوں کا تقویٰ کہلاتا۔ تفاسیر و احادیث میں لکھا ہے، ہر وہ چیز شاعر اللہ یعنی اللہ کی نشانی اور اس کی بارگاہ یادگاروں میں داخل ہیں، جس کو دیکھ کر اللہ اور رسول اور اللہ والے یاد آتے ہیں۔ تعزیہ داری شاعر اسلام ہے، ان سے اسلام کی شان و شوکت کا اظہار ہوتا ہے۔ جواز تعزیہ داری کے لیے شہادت حسین کی پیشن گوئیوں ہی کافی ہیں۔ اس کے باوجود شہادت کربلا، جہاد کربلا اور شان کربلا کے تذکرے سے تاریخ اسلام بھرے ہوئے ہیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے بادشاہ ظالم کے خلاف جہاد کی تحریک چلائی اور مسائل و مظالم کے عالم میں 72 نفوس خودسیہ کے ساتھ شہادت عظیمہ سے سرفراز ہوئے۔ بعد شہادت کر تبلیغی فریضہ آل رسول نے انجام دیا۔ مصائب اور مظالم کے عالم میں حق پر قائم رہنا سب کے بس کی بات نہیں۔ حق تھا، حق ہے، حق رہے گا۔ یا حق، یا حق، یا حق۔